اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 مارچ 2026 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظر ہونا یعنی ہر چیز دیکھ سکنا اور آپ کی روح مبارک کا کہیں بھی جا سکنا، اس پر دلائل جاری ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور رکوع کے بارے میں فرمایا، یقیناً میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف ہے، کتاب صلاۃ، باب العظمت الامام الناس، جلد نمبر 1 صفحہ 59۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ بن عبد الواحد حنبلی مقدسی، الاحادیث المختارہ، جلد نمبر 6 صفحہ 104۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو میرا منہ یعنی میری توجہ اسی قبلے کی طرف ہے، جبکہ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور رکوع پوشیدہ نہیں۔ چہرہ تو اس طرف ہے لیکن پیچھے جو رکوع کرتے ہو، جو خشوع کرتے ہو، وہ پوشیدہ نہیں۔ میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف، کتاب الصلاۃ۔ پھر اسی طرح دلائل النبوہ للاصبہانی، صفحہ 71، حدیث نمبر 56، یہی روایت ہے۔ مسند ابی عوانہ، باب ایجاب الاقامت الرکوع والسجود، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 1717۔ اچھا، پھر اگلی روایت ہے ترمذی، جلد نمبر 2، باب العلم، باب ما جاء فی ذہاب العلم میں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے جب کہ علم لوگوں سے چھین لیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر بالکل قابو نہ پائیں گے۔ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا اور اس پر ان کا قابو نہیں رہے گا، یعنی علم حاصل نہ کر سکیں گے کوشش کے باوجود۔ سنن ترمذی، کتاب العلم، حدیث نمبر 2653۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری مرقات کتاب العلم میں لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ پر آپ کی موت کا قرب ظاہر ہو گیا اور آپ نے اس کی خبر دے دی۔ اسی طرح مشکات میں شروع باب الفتن، فصل اول میں حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا، میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، میں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے گرتے دیکھتا ہوں آسمان سے، یعنی جو جو فتنہ آئے گا قیامت تک، جس جس فتنے میں آپ مبتلا ہوں گے، سب آپ نبی علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہیں۔ مشکات المصابیح، کتاب الفتن، الفصل الاول، صفحہ 462۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم حق بین آئندہ واقعات، دور کے واقعات، قریب کے حالات، حوض کوثر، جنت اور دوزخ وغیرہ کو سامنے ملاحظہ فرماتے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے خدام کو بھی خدائے قدوس یہ قدرت و علم عطا فرماتا ہے۔ آپ کے غلام، اس امت میں آپ کے پیروکار، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی یہ خاصیت دی ہے۔
یہ مشہور واقعہ ہے، مشکات جلدوم باب الکرامات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کا سردار ساریہ کو بنا کر نہاوند میں بھیجا۔ آپ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے پکارنے لگے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ کچھ عرصے بعد اس لشکر سے قاصد آئے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو دشمن نے شکست دے دی تھی، کہ ہم نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ساریہ پہاڑ کی طرف چلا جا، تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لے لیا اور خدا نے ان کو شکست دے دی۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ مدینہ سے پکاریں تو 3000 میل دور لشکر سن لیتا ہے، تو اگر نہیں دیکھتے تو پکارتے کیسے ہیں اور آواز کیسے پہنچاتے؟ دیکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی نظر کا کیا عالم۔ اس کو محدثین نے بہت کثرت سے بیان کیا اور بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر، امام جلال الدین سیوطی نے جامع الکبیر میں حارث ابن نعمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے مجھ سے سوال فرمایا، حارث تم نے کس حال میں دن پایا؟ میں نے عرض کیا سچا مومن۔ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے عرض کیا میں گویا عرش الہی کو ظاہر دیکھ رہا ہوں، گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3367۔ تو یہ مثنوی میں بھی یہ قصہ آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ، وہاں تفصیل بہت زیادہ ہے، ہم جب آگے جائیں گے تو آگے اس جلد میں نہیں ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کساف جماعت صحابہ کو پڑھائی، بحالت نماز ہاتھ اٹھایا جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے جس طرح لینے کے لیے انسان ہاتھ اوپر نہیں کرتا۔ بعد نماز صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنبش کیسی تھی؟ نماز میں آپ نے ایک دم ہاتھ بڑھایا آگے کی طرف۔ فرمایا ہم پر جنت پیش کی گئی، چاہا کہ ہم اس کا ایک خوشہ توڑ لیں، یعنی وہ بالکل سامنے تھا وہ خوشہ، دل میں آیا کہ توڑ لوں، مگر چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کا علم بالغیب قائم رہے۔ میں تو دیکھ سکتا ہوں، بعد کے لوگوں کو تو نظر نہیں آئے گا، تو وہ غیب پر ایمان ان کا پکا رہے۔ اور اگر یہ توڑ لیتے تو لوگ تا قیامت اسے کھاتے رہتے۔ جنت کی چیز میں تو برکت ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہوگی، تو قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہتے۔ اس سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھایا تو جنت تک ہاتھ پہنچتا ہے، جسم مدینہ میں ہے اور ہاتھ جنت الفردوس کے باغ کے خوشہ پر ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ حاضر کس طرح ہیں اور ناظر کس طرح ہیں۔ آپ کی روح مبارک جہاں چاہے جا سکتی ہے، آپ کا ہاتھ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اور جو چیز ہے قریب ہے یا دور آپ کے پیش نظر ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب اس پر کچھ دلائل ہیں، اور یہ دلائل دو قسم کے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جو مختلف فقہا اور علماء امت نے اس موضوع پر کیا کہا، تھوڑا تھوڑا ان کا اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے، آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے ابھی یہ کوئی نیا عقیدہ یہ بنایا ہے، صرف اس نیت سے۔ فتاوی شامی، یہ رد المحتار علی در مختار،
فقہ حنفی کی سب سے مستند ترین کتاب ہے اور 400 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 باب المرتدین بحث کرامات اولیاء لکھتے ہیں یا حاضر و یا ناظر لیس بکفر، یعنی یہ کہنا کہ اے حاضر اے ناظر یہ کہنا کفر نہیں۔ تو آج کل جو لوگ یہ کہنے والے کو کہ یا رسول اللہ اگر کسی نے کہہ دیا یا علی کہہ دیا تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ تو فتاوی شامی تو پڑھے نا، یعنی اپنے آپ کو اگر وہ حنفی کہتے ہیں تو یہ فقہ کی کتاب تو بنیادی کتاب تو یہی ہے، یہی پڑھ لیں، یہ کفر نہیں۔ پھر اسی فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 اسی کے آگے لکھتے ہیں بزازیہ میں ہے کیونکہ حضور بمانی علم مشہور ہے، حاضر ہونا علم سے ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہوتا 3 کا مشورہ مگر رب ان کا چوتھا ہوتا ہے، اسی طرح نہیں ہوتا 5 کا مشورہ کہ رب ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ اور ناظر بمانی دیکھنا ہے، رب فرماتا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ بس اس کے معنی یہ ہوئے اے عالم اے دیکھنے والے، تو اس کے کہنے میں کوئی برائی نہیں۔ در مختار علی ہامش رد المختار جلد نمبر 1 اتحیات کے لفظوں میں خود کہنے کی نیت کرے گویا نمازی رب کو تحیہ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتا ہے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تمام بدنی جانی مالی عبادتیں خاص تیرے لیے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر سمجھے، اپنے سامنے سمجھے، اور پھر آپ کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ در مختار ہے جلد نمبر 1 صفحہ 472۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری، یہ عالمگیری اصل میں اس کا اپنا نام ہے فتاوی ہندیہ، اور یہ فتاوی عالمگیری سے اس لیے کہ یہ جو مغل بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، اس نے تمام ہندوستان کے 500 علماء کو اکٹھا کر کے کہا کہ مجھے ایک کتاب ایسی بناؤ جس میں ہر مسئلے کا حل ہو اور جس میں آپ سب متفق ہوں۔ تو 10 جلدوں میں فتاوی ہندیہ انہوں نے تیار کیا، 500 علماء، ان میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی شامل تھے، بڑے بڑے محدثین سارے اکٹھے ہو گئے، 500 پر کہنے میں آتا ہے، ہر طرح کے فقہ ہر طرح کے مذہب کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے 10 جلدوں کی ایک کتاب بنائی۔ تو وہاں سے سنا رہا ہوں آپ کو، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 73 مطبوعہ مصر، اتحیات میں معراج کے اس کلام کے قصے کی نیت نہ کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور رب تعالیٰ کے اور ملائکہ کے درمیان میں ہوا، بلکہ خود کہے، یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے، نہیں، آپ کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اور آپ نبی علیہ السلام کو سامنے جان کر سلام کرتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا اسی کو پیچھے لے جائیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ہم سب پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک اولیاء انبیاء پر، سب کو شامل کرتے ہیں، سب کو شامل کرتے ہیں۔ فقہا کی ان عبارت سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو حاضر ناظر کہنا کفر نہیں، تو نبی علیہ السلام تو بہت دور کی بات، ان کے علاوہ بھی جو فوت ہو گیا اور مومن فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو آزادی دی ہے، وہ مبصر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جہاں چاہے آ جا بھی سکتا ہے۔ تو اگر یا محمد پر ان کو وہ ہے تو وہ داجی تو کہتے ہوتے تھے دا خو یا پس تلی دی چھ نبی علیہ السلام تمو آیا ہو منہ کو ڈیر لری لاڑو، مجھے اس طرح کہتے تھے کہ ہم تو اور بھی دور چلے گئے، ہر چاہتا یا ویلی شو۔
شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 450 سال پہلے گزرے، مجمع البرکات میں لکھتے ہیں اس اختلاف مذہب کے باوجود جو علماء امت میں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی زندگی سے بغیر تعویل و مجاز کے، احتمال کے، باقی اور دائم ہیں۔ نبی علیہ السلام باقی بھی ہیں اور ہمیشہ دائم ہیں، امت کے اعمال پر حاضر ہیں، ناظر ہیں، امت کے اعمال ان کے سامنے ہو رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی موجودگی میں، کل میں نے آپ کو موجودگی والی بتائی تھی نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کل آپ کو آیت پڑھ کے سنائیے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، یہ نبی تمہارے نفسوں سے، مومنین کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ نفس تو اندر ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی آیت آپ کو سنائی کر، امت کے اعمال پر حاضر اور ناظر ہیں، حقیقت کے طلبگار اور حاضرین بارگاہ کو فیض رساں ہیں اور مربی ہیں۔ مربی بھی تربیت کرتے ہیں اور ان کو فیض پہنچاتے ہیں، جو ان کی طرف توجہ کرے گا۔ پھر بحر الرائق، یہ بھی فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب، یہ بھی 10 جلدوں میں، اس کی جلدیں ذرا ضخیم ہیں۔ بحر الرائق تشہد ابن مسعود، جلد نمبر 1 صفحہ 343، مطبوعہ مصر۔ وہ لکھتے ہیں علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی، ہم نے تشہد کے بعض معنی اس لیے ذکر کیے تاکہ نمازی ان کی ادائیگی کے وقت ان کے معانی کی انشائی نیت کرے، جیسا کہ اس مجتبیٰ نے تصریح فرمائی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نمازی کو الفاظ تشہد کے حقیقی معنی قصد کرنے چاہیے، جو زبان سے ادا کر رہا ہے وہ سمجھو کہ ایسا ہو رہا ہے، گویا وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحیت پیش کرتا ہے اور نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ بالکل یہی عمدۃ القاری محدث کبیر امام بدر الدین عینی، یہ اب 600 سال پہلے ہوئے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ 111، اور اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی، یہ 800 سال پہلے ہوئے، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 458، دونوں کی عبارات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمازیوں نے جب عبادات کے تحفے پیش کر کے باب ملکوت پر دستک دی تو انہیں بارگاہ الوہیت میں دخول کی اجازت مل گئی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کے سبب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، پھر ان کو بتایا کہ یہ مرتبہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، برکت اور آپ کی پیروی سے ملا ہے۔ جب وہ اس تنبیہ سے متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن دیکھیں تمام فقہا نے اس کے پڑھنے کا طریقہ جو بتایا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی ہم نے خود سے گھڑ لیا، یہ ہم آج اس زمانے میں آ کر یہ کہنے لگے، نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک تمام کاملین، اولیاء، محدثین اور فقہا کا یہی عقیدہ تھا۔ پھر یہ سنیے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی شرح فتوح الغیب صفحہ 333، امام الانبیاء علیہ السلام بحیات حقیقی، جس طرح ظاہری حیات ہے اسی طرح بحیات حقیقی و دنیاوی حی زندہ ہیں، اپنے روح جسم دونوں کے ساتھ جس طرح ظاہر میں زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام، اور باقی، اور یہ معاملہ ان کا رہے گا، ختم نہیں ہوگا، وہ منصرف، اور وہ جس طرح چاہیں تصرف کریں گے، جس کو چاہیں مدد کریں گے، جیسا چاہے کر سکتے ہیں، جیسا اپنی زندگی میں اس وقت کرتے تھے ایسا اب بھی کرتے ہیں، وہی طاقت اب بھی ہے۔
این دریجہ سخن نیست، کہ اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان یہی ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام دنیاوی حقیقی زندگی سے زندہ اور باقی اور عمل درآمد فرمانے والے، اور اس میں کوئی کلام نہیں۔ پھر مرقات ملا علی قاری لکھتے ہیں اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، ابھی پیغمبروں سے بات اور دوسری طرف گئی ہے۔ ملا علی قاری بھی 400 سال پہلے ہوئے ہیں، 911 ہجری، 500 سال پہلے۔ تو وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ پر ہو سکتے ہیں، اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔ مرقات المفاتیح کتاب الجنائز ما یقال عند من حضر الموت الفصل الثالث جلد نمبر 4 صفحہ 115۔ یہ دیکھیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام مظہر العجائب پڑا، تو وہ آپ کے چند احباب تھے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے کیا خاص فیض پایا؟ آپ نے مسکرا کر کہا کہ یہ تو اس طرح بتانے کی باتیں نہیں ہیں، کوئی الگ سے بات بیٹھک ہو گئی پھر بتا دیں گے۔ بہرحال ایک دوست نے اپنے گھر بلایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، پھر ایک اور آیا، اس نے اپنے گھر بلایا۔ اس طرح کچھ لوگوں نے آپ کو دعوت دی اپنے گھر میں۔ جب اگلے دن وہ جیسے دوست کہتے ہیں نا کہ وہ فلانے صاحب تو میرے ساتھ تھے، تو رات کو تو بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل تھا، میرے گھر کا مہمان شیر خدا تھے۔ تو اس نے کہا وہ تو میرے گھر مہمان تھے، تمہارے گھر کدھر سے آئے؟ اتنے میں یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک تیسرا آیا، اس نے کہا تم دونوں جھوٹ کہتے ہو، تو میرے ساتھ تھے۔ ہوتے ہوتے 40 لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے گھر مہمان تھے، اور ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔ سب نے کہا کہ ان کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ وہ کریں گے۔ تو جب ان کے پاس گئے تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ میں سب کے گھر گیا تھا۔ تب سے آپ کا نام پڑا مظہر العجائب، یعنی آپ سے ایسی عجیب باتوں کا اظہار ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ تو شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز، اب یہ قاضی ایاز جو ہیں یہ 3 صدی ہجری میں ہیں، 4 صدی ہجری میں، یعنی 1000 سال پہلے۔ شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کہو اے نبی تم پر سلام، ان لم یکن فی البیت احد، گھر میں ایک شخص بھی موجود نہ ہو، فقل، تب بھی کہو السلام علی ایھا النبی، السلام علی ایھا النبی، اے نبی، دیکھو ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکات، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اے نبی، تو گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو بھی داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں کہتے تھے، اور داجی بھی کہتے تھے، جب گھر میں داخل ہو اونچی آواز سے سلام کیا کرے۔ ایک تو کہتے تھے کہ اس کے اور فائدے بھی ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام پر سلام ہو گیا، دوسرا اس کے علاوہ جو ارواح ہیں ان پر بھی سلام ہو گیا، جو نیک ارواح ارد گرد ہیں ان پر بھی سلام ہو گیا۔ گھر والے جو ہیں وہ جس حال میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی مہمان ہے، کوئی محرم ہے، کوئی نامحرم ہے، جو گھر میں جس حالت میں سب کو اطلاع ہو گئی کہ آ گیا ہے، اونچی آواز سے جو سلام کیا۔ پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف نبی علیہ السلام۔ ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام کو سلام کیا ہے تو پھر وہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھی پڑھے، پھر درود پڑھے۔ پھر یہ زیادہ کرتے ہیں بعض محدثین کہ اس کے بعد آپ آخری 3 سورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بعض محدثین نے اس پر سورہ فاتحہ کا اضافہ بھی کیا ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرو اور درود بھیجو، اور حالت ذکر میں ایسے رہو کہ حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں۔ اس طرح جب درود پڑھو نبی علیہ السلام پر تو اس طرح کہ نبی علیہ السلام حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو، اور ادب اور جلال اور تعظیم اور ہیبت اور حیا سے رہو۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے ہو تو کیا حال ہونا چاہیے؟ ادب ہونا چاہیے، تعظیم ہونا چاہیے، جلال ہونا چاہیے، ہیبت ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ اور جانو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تمہارے کلام کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی سے موصوف ہیں، اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ جو میرا ذکر کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ مدارج النبوہ باب 11 فصل جو ہے نو الثانی تعلق معنوی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 621۔ امام شعرانی، امام عبد الوہاب شعرانی، وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی کو دوران صلاۃ والسلام کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور غفلت سے بیٹھے ہیں انہیں یہ تنبیہ کر دی جائے کہ اس بارگاہ میں ان کے نبی بھی موجود ہیں۔ تم اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے ہو، نبی بھی دیکھ رہے ہیں تم کو، اور اللہ کے نیک لوگ بھی تمہارے اوپر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی جدا نہیں ہوئے، لہٰذا نمازی آپ کو بالمشافہ سلام عرض کرے۔ میزان الکبریٰ للشعرانی جلد نمبر 1 صفحہ 167۔ بس یہ ایک اور روایت پڑھتا ہوں، پھر باقی اس کو آگے اسی کو کنٹینیو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ یہ سننا ضروری ہے آپ کے لیے، مختلف علماء اور مشائخ سے اور محدثین اور فقہاء کا کلام اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی آج کا نہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ بن گیا اور یہ ہمیں کوئی کہے کہ آپ بریلوی ہو۔ وہ بریلوی احمد رضا خان جو ہیں وہ 100 سال پہلے ہوئے ہیں نا، 100 سال بھی نہیں ہوئے، کو 80 سال پہلے ہوئے ہوں گے۔ ہم باتیں کہاں کی کر رہے ہیں؟ ابھی کے کون سے زمانے کے محدثین کے کلام آپ کو میں نے سنا دیے۔ امام ابن الحاج مدخل میں، امام قسطلانی مواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ 387 میں لکھتے ہیں ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ادھر ادھر رستے نہ ڈھونڈے، کوئی فرق نہیں۔ اپنی امت کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات، ان کی دنیات، ان کے ارادے، ان کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل ظاہر ہے، اس میں پوشیدگی نہیں ہے۔ امام قسطلانی 7ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں، یعنی 700 سال پہلے۔ المدخل للابن الحاج فصل فی الکلام علی زیارت سید المرسلین جلد نمبر 1 صفحہ 252۔ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ المقصد العاشر الفصل الثانی جلد نمبر 4 صفحہ 580۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، میں آپ کو آگے بھی سناؤں گا، یہ سارا کچھ سنانا ضروری بھی ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر پکے ہوں، آپ کو کم از کم ان بزرگوں کی شان کا اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ جو جتنا نبی علیہ السلام سے درجے میں قرب حاصل کرے گا یہ سب اس کے لیے بھی ہے۔ میں نے آپ کو وہ نہیں بتایا تھا وہ داجی کا کہ وہ ایک رات وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا تب یہ توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، 2-3 دن گزر گئے تو میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہتے ساری رات میں نہیں سو سکا، دانت میں بڑا شدید درد تھا۔ تو کہتے فجر کے وقت میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے پشتوں میں کہتے ہیں کہ سحر دروازے کے والی سے بلاڑو نو مسکے ماتا کتا
نما اور تویا سے ختم ناراضے کنا، یعنی ساری تکلیف میں رات گزاری ہے تو اس کے بعد آپ نے مہربانی کی ہے، اس کے بغیر تو آپ بھی نہیں آتے۔ تو اب ہماری محفل، خیر آپ لوگ تو یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، اور یہ سب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اس طرح کے کئی واقعات۔ تو بہرحال یہ صرف اس لیے کہ یہ نہیں کہ یہ چیز صرف ہمارے ہاں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی توجہ جاتی ہے، جب آپ کی توجہ جائے تو پھر مہربانی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کا دھیان ہی نہیں ہے تو دھیان نہیں ہے تو توجہ بھی نہیں ہے، جب دھیان توجہ دونوں نہیں ہے تو پھر ادھر سے بھی وہ مہربانی نہیں ہوتی۔ جب پتہ ہو سامنے ہیں تو پھر نظر بھی آ جاتی ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو بس پھر نہیں، پھر کوئی بھی نہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔